اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ جمعے کے بیانات میں ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں درس قرآن کا۔ یہ کتاب مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی لکھی ہوئی ہے، بےحد مفید کتاب ہے ان طالبات کے لیے جو دین کی تعلیمات کو حاصل کریں یا آگے ضرور کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو درس کو مرتب کیسے کرنا ہے، بڑا اچھا شاہ صاحب نے اس میں ترتیب دی ہے اس کتاب کو، تو ویسے بھی یہ اویلیبل بھی ہے، اس کو لے کے پڑھیں بھی ضرور انشاءاللہ۔ تو درس قرآن آج پہلا جو ہمارا درس ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مقصد درس قرآن، مقصد کیا ہے۔ تو درس قرآن سے مقصود اللہ کی رضا تو ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے نزول قرآن کے 3 مقاصد بیان فرمائے، وہی 3 درس قرآن کے مقاصد ہونے چاہیے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ یعنی تہذیب النفوس البشر، یعنی انسانی نفوس کا تزکیہ، کہ دل پاک ہو جائے۔ قرآن پاک جب صحیح طریقے سے سنا جائے گا، صحیح طریقے سے سنایا جائے گا تو دل پاک ہوں گے۔ یہ قرآن نازل ہی تزکیہ کے لیے ہوا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، ظاہر دلوں کو صاف کرنے کے لیے جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پہ غور و فکر تدبر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکمت اور حلم عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا مقصد دیکھیں کہ باطل عقائد کی تردید، جیسے شرک و بدعت ہے، الحاد و زندیق، تجدید پسندی ہے، دجالیت ہے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ دجالیت ہے، اور دجالیت دور کی سب سے بڑی گمراہی وہ شرک فی الاسباب ہے، یعنی اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو سبب تو ہم نے اختیار کرنا ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زبردست بات ہے، دعا میں بہت اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نیک نیتی سے جو کام کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا مقصد کیا ہے کہ اعمال فاسدہ کی نفی۔ اعمال فاسدہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 5 بڑے ہیں، 40 یا 70 چھوٹے ہیں۔ 5 بڑی قرآنی اقوام جن کا ذکر آیا، قوم نوح، عاد، سمود، قوم شعیب و لوط میں 5 بڑے، اور بنی اسرائیل میں 40 یا 60 چھوٹے عقائد اور اعمال فاسدہ پائے جاتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کا تذکرہ بکثرت کیا، بار بار کیا۔ اب دیکھیں جب مقصد کا تعین ہو جائے نا تو درس قرآن سے جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں سیلف کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے اور موٹیویشنل سپیچز کو دینے کے لیے آج کتنا زیادہ رواج ہو گیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز پہ محنت کرتے ہیں، ایون اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پر بھی ورکشاپس اور سیمینارز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کا کانفیڈنس لیول اسٹوڈنٹس کا بہتر کیا جاتا ہے تاکہ فیوچر میں اچھے استاد آئیں۔ اسی طرح سے جو قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ پاکستان میں اور بر صغیر میں اور ان علاقوں میں مدارس کی بے حد اہم کنٹریبیوشن ہے لوگوں کے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ تو یہ کام تبھی ہو سکتا ہے کہ جب نیت یہ ہو کہ ہم ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ ایسی محنت ہو جائے کہ وہ فیوچر میں مستقبل کے استاد بن جائیں۔ ہر دور کی بات ہے نا، ہمیں جو دور ملا ہم اپنا کام اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور پھر آنے والوں پہ اتنی محنت ہو جائے کہ یہ چیز وہ بھی سیکھ جائیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک میں تو اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تو جھجک اور شائنس اور یہ چیز سے اوور کم کرنا چاہیے ضرور۔ آگے بہت سے جیسے کتنے وفاق ہیں
پاکستان میں، اور اتنے مدارس ہیں، فارغ التحصیل جو طالبات ہیں، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہی خواتین کا، تو میں طالبات کے ریفرنس سے، خواتین کے ریفرنس سے ہی بات کروں گی. تو آگے آنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اعتماد کے ساتھ جب آپ نے علم حاصل کیا آگے پہنچائیں، اور اس کے حلقے لگائیں گھر کے حساب سے، یا اپنے ادارے میں ہیں جہاں پر اسکول کالج میں بھی ٹیچرز کے لیے بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے. اب درس قرآن کی تیاری کے لیے چند مشورے جو لکھے گئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آج کی نشست میں سب سے پہلے درس قرآن کی تیاری کا طریقہ بتایا جائے گا. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب ہم نے درس جو بھی دینا ہے اس کو اس درس کو تیار کریں. بغیر تیاری کے درس نہیں دینا چاہیے. جس موضوع پہ درس دینا ہے اس موضوع کے حوالے سے آیات، احادیث اور لکھا گیا مواد جمع کیا جائے، اس کو ایک خاص ترتیب دی جائے، پھر مجمع میں یعنی خواتین کے سامنے پھر اس کو پیش کیا جائے، اور الفاظ کا چناؤ بے حد آسان ہو. دوسرا مشورہ کیا کہ خاص خاص نکات جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں تو، اور درس دیتے وقت اپنے سامنے رکھیں. اب اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. اس کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا ایسا نسخہ لیا جائے جس کے درمیان میں یا حاشیے میں اگر خالی جگہ ہے تو وہاں پہ لکھا جا سکتا ہے، یا اس کے درمیان میں خالی کاغذ لگایا جا سکتا ہے، یا جو بھی تفسیر سے دے رہے ہیں اگر ایسی تفاسیر سامنے رکھی ہیں تو اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لکھ سکتے ہیں. تیسرا مشورہ جو ہے وہ یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے خواتین کو، طالبات کو جو آگے درس دے رہی ہیں، کہ وہ ایک تفسیر پر انحصار نہ کریں. درس کی تیاری کے لیے کیونکہ ایک سے زائد تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، جیسے معرف القرآن کو دیکھیں، ایک معرف القرآن جو مفتی محمد شفیع صاحب نے تحریر کیا، دوسرا معرف القرآن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی تحریر ہے. اب اس میں بہت سے نقطے ایسے ہیں جو ایک تفسیر میں ملتے ہیں دوسرے میں نہیں، دوسرے میں فرق طریقے سے بات کی وضاحت کی گئی ہے. تو جب درس دینے والی خاتون اس کو اچھی طرح سے محنت کرے گی تو اس کا ذہن کھلے گا، سننے والے کو اچھا مواد مل جائے گا. چوتھا مشورہ جو ہے اس سے یہ ہے کہ پیش نظر جو افادہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ جو بھی ہم تفسیر دیکھ رہے ہیں اسے یہ سوچ کر دیں کہ سننے والے کے لیے الفاظ کا چناؤ آسان ہو، ان کو فائدہ ہو، اور ان کے عملی زندگی میں جو استاد نے محنت کی ہے وہ شاگردوں تک پہنچانے کے لیے یا عام خواتین کو بھی دینے کے لیے آسان الفاظ کا استعمال ہو، اور اس کو لہجہ جو ہے وہ بھی نرم ہو، نرم لہجے میں بات کی جائے. اگر سختی میں بات کریں گے تو ظاہر ہے سختی میں بعض دفعہ انسان تیز تیز بول دیتا ہے، یا وہ کوئی غصے والی بات نکل آئے گی. تو تحمل مزاجی سے یہ کام کرنا ہے. پانچواں مشورہ جو لکھا ہے وہ یہ کہ خارجی مطالعے کی عادت ڈالیں. خارجی مطلب ایکسٹرا، ایک تو ہوتا ہے کریکلم، اور اس کے علاوہ جو ریفرنس کے لیے آپ علیحدہ سے کتاب کو لے کے اپنا لیسن، جیسے یونیورسٹی کالجز میں ہوتا ہے کہ اپنا لیسن جو ہے وہ اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو حسب ضرورت سیرت نبوی، صحابہ کرام کے حالات، اسلامی و عالمی تاریخ، سائنس کے موضوع پہ چھپنے والی معلوماتی مضامین، رسالوں کا مطالعہ کریں. صرف تفسیر تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں. آج کل نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اگر ان کو بھی درس میں بیان کیا جائے، مثلاً جیسے نشے کی خرابیاں، فحاشی کے نقصانات، شراب کی خرابیاں، خنزیر کی خرابیاں، اور آج کے دور میں جیسے موبائل کا مس یوز ہے، اس کا اچھا فائدہ بھی ہے، لیکن یہ سارے جیسے آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے، ان سب کو دین کی تبلیغ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان کے اندر موادات ایسے ہونے چاہیے کہ سننے والے کی اصلاح ہو جائے. اب درس قرآن کے آداب کو دیکھیں. پہلا ادب اخلاص ہے. ٹھیک ہے، درس قرآن کی کامیابی میں یہ چیز سب سے اہم ہے کہ بنیادی ادب اخلاص ہے. اللہ کی رضا پیش نظر ہو، نہ شہرت، نہ دولت، نہ عزت. ریاکاری جو ہے نا وہ اس سے کوئی کام میں برکت نہیں ہوتی. تو
اس لیے بہتر یہ ہے کہ احادیث کا بار بار مطالعہ کیا جائے، اور اخلاص نیت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دیکھیں جیسے قرآن پاک کے پہلے 10 پاروں میں احکامات ہیں، درمیان کے 10 پاروں کے اندر نبیوں کے قصے ہیں، اور پھر آخری 10 پاروں میں جنت دوزخ کی بات آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض صورتوں میں تو قسم کھا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں جزا سزا کا دن قائم ہوگا۔ تو درمیان کے جتنے جو 10 پارے ہیں، جو نبیوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں، تو اب دیکھیں ہر نبی نے کہا کہ میں اجرت اللہ سے آخرت میں لوں گا، دنیا میں لوگوں سے نہیں لیا۔ جب تک یہ چیز دل میں کلیئر نہیں ہوگی نا، تو ہو سکتا ہے انسان شہرت کے لیے، پیسے کے لیے اور دکھاوے کے لیے درس کرے، یہ غلط ہو جائے گا۔ لفظوں پہ تو عبور آ جاتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، دل کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر دل تک بات بھی نہیں جاتی، کہنے والے کی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ دوسرا ادب دعا کا اہتمام۔ درس قرآن سے پہلے دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، 2 نفل پڑھیں، حاجات کے صدقہ دیں۔ نارملی یہی ترتیب میں نے بھی اپنی زندگی میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے ہی انسان یہ کام کر سکتا ہے، اور اپنی عقل پر یا اپنے علم پر اگر انسان ناز کرے گا یا فخر کرے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ دین کے لیے قبول نہیں کرتے۔ تو یہ اخلاص جو ہے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تو پھر آگے دیکھیں، تیسرا ادب ہے حاضرین کے نفسیات کو پہچانے، ٹھیک ہے؟ جو مجمع میں خواتین ہیں، اگر تو دیکھیں ایک وہ بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے جو عوام الناس کا ہوتا ہے، عام خواتین، گھریلو خواتین ہیں، یہ پڑھی لکھی بھی خواتین ہیں، لیکن وہ پہلی دفعہ ایسی جگہ بیٹھی ہیں جہاں پہ وہ قرآن کا درس سن رہی ہیں، تو ان کے لیے آسان الفاظ میں اور امید کے ساتھ اور قرآن کا ذکر بار بار کریں، سیکھنے کا شوق، توجہ دلانے کی ایسی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور ایک درس ہوتا ہے جو علماء کرام کی بات ہے، یعنی کہ اگر عورت نے کسی عالمہ ہے، مطلب کہ اس نے باقاعدہ دین کسی جگہ بیٹھ کے علم سیکھا، تو ظاہر ہے ایسی خواتین کا حلقہ جہاں لگتا ہے وہاں پر درس کی نوعیت ذرا ایسے ہو جاتی ہے جہاں پہ فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگلا ادب، چوتھا ادب یہ کہ اپنی خامیوں کی خود اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ درس کے بعد اس کو سن کر اپنا محاسبہ کیا جا سکتا ہے، آج کل موبائل ہے تو اپنے درس کو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، الفاظ کا استعمال، لہجے کا استعمال، یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں سننے والی خواتین کے لیے، تو اس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ موضوع کے دائرے میں رہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ بات جو ہم بات کریں اس کا موضوع ٹھیک ہو، اور یہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے کہ بعض دفعہ ہم موضوع کی تیاری نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ، تو جیسے وہ ذہن میں بات آ رہی ہے جوڑ توڑ کر کے وقت پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب موضوع کو باقاعدہ ترتیب دے کر اس کو لکھا جائے گا، وقت بھی نوٹ کیا جائے گا، اور تو پھر آپ بتائیں گے تو اس کا اثر سننے والوں پر زیادہ ہوگا۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ مستند مواد بیان کیا جائے، جو بات کریں وہ مستند ہو، من گھڑت نہ ہو، ضعیف یا موضوع روایات یا غیر مستند حکایات سے پھر کیا ہوگا، سننے والے کا اثر بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات میں بھی اثر نہیں ہوگا، اور وہ خام خواہ وقت ضائع ہوگا۔ تو درس قرآن کا حلقہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ یہ شرنک ہو جائے گا، لوگ نہیں آئیں گے، بات ہی نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مواد آپ ان کو بتا رہے ہیں، irrelevant باتیں جب بیچ میں ڈالیں گے تو سننے والے پہ اس کا اثر نہیں آئے گا۔ ساتواں ادب کیا ہے، تکلف سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اب تکلف میں کیا ہے کہ بہت زیادہ بناوٹی انداز نہیں ہونا چاہیے، فطرتی انداز میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ عاجزی والا ہونا چاہیے، اور اگر یہ مجمع کو خواتین، دوسری سننے والی خواتین کو یہ بتائیں گے کہ جی ہمیں لفظوں پہ عبور ہے اور ہم ایسے تکلف والے الفاظ بول سکتے ہیں، یہ ایسا درس
علماء کرام جو عالمہ خواتین ہیں ان میں ہوتا ہے، عام عورتوں میں نہیں ہوتا، پھر وہ ظاہر ان کو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی۔ آٹھواں ادب یہ عصری قرآنی رہنمائی کیجیے، یعنی کہ قرآن آیات کا حالات حاضرہ سے جائزہ لے کر پھر قرآن کی ڈیلی روٹین کے ساتھ مثالوں کو کر کے بتایا جائے۔ ظاہر ہے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اس کی حقانیت آج بھی قائم ہے، اور جب آج کے جس دور میں بھی قرآن کو سنیں گے، سننے والے کو یہی لگے گا کہ یہ باتیں اسی کے لیے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اس لیے ڈیلی روٹین سے جو موجودہ حالات کو اگر بیچ میں ڈالیں گے، کوشش کریں ایسا اپنی آبزرویشن مشاہدے کو تیز کریں تاکہ اس درس کے اندر وہ ڈالیں گے، بات خواتین کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ نواں ادب یہ توجہ اور محبت سے درس دیجیے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ کہ اب قرآن کی آیات کو اگر سنا رہے ہیں، تجوید ٹھیک ہونی چاہیے، صحیح تلفظ سے ادائیگی کر کے پھر کہنا چاہیے، تبھی وہ سننے والے، بعض دفعہ سننے والی خواتین کے اندر اچھی تجوید والی، اچھا قرآن کا درس دینے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا اور بہتر ہو، تو وہ سیکھنے کے لیے بھی بیٹھتی ہیں۔ تو اگر اچھا ہوگا، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، تو ظاہر ہے دلچسپی بڑھے گی، سننے والے کی توجہ بڑھے گی۔ لیکن اگر غفلت اور لاوبالی پن ہوگا، کوئی ذوق شوق نہیں، دلچسپی نہیں ہے، تو ظاہر ہے قرآن سننے والی خواتین کے اندر دلچسپی نہیں آئے گی، اگر بتانے والی کی دلچسپی نہیں ہوگی تو۔ 10واں ادب کیا ہے؟ تنہائی میں مشق کریں۔ بعض خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہم بول نہیں سکتے، تو کئی عورتوں کو مائک کا خوف ہوتا ہے، کئی عورتوں کو، خواتین میں دیکھا ہے کہ ان کو مجمع بڑا ہو جائے تب ان کو خوف آ جاتا ہے۔ تو یہ جو پچھلے نکات ہیں ان کو جو ہے ان کو ذہن میں رکھ کے اب پھر تنہائی میں بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ اس سے خواتین کے اندر کانفیڈنس بنے گا، اعتماد آئے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر 11واں ادب یہ ہے طنز و تبصروں سے بچیں۔ کسی کے بھی اگر کوئی عورت طنز کر رہی ہے یا نقصان دینے کے لیے کوئی ایسی بات کر رہی ہے، تو اسی وقت فوراً گھبراہٹ اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ حدیث اور فقہ کی تعلیم لے کر جب کریں گے نا، تو بعض دفعہ خواتین پھر مسائل پوچھتی ہیں، تو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایسی بھی خواتین کو دیکھا ہے جو ماشاءاللہ نانیاں دادی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں اب زندگی میں ہمیں اب وقت ملا تو وہ بہشتی زیور پڑھتی ہیں، فقہ کی کتابوں کو ایسے مطالعہ کرتی ہیں، اور ان کی مفتی ابو لبابہ صاحب کی جو انہوں نے بہشتی زیور کو ریوائز کر کے لکھا ہے، اس کو آسان زبان میں، اور آج کے دور کے مسائل بھی اس میں تحریر کی ہیں، تو وہ چیزیں سب اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان نے خود محنت کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو 12واں ادب یہ ہے کہ عظمت قرآن کو وقتاً فوقتاً نمایاں کرنا چاہیے۔ جب بات کر رہے ہیں تو قرآن کی عظمت کو بیان کریں، اس کی اہمیت، فضیلت، اور اس دور کی جو غلطیاں تھیں وہ ہم نہ کریں، امت محمدیہ میں آئیں، اس کی فضیلت کو زیادہ واضح کریں تاکہ سنتوں پر عمل کرنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا، اس چیز کی فکر آئے خواتین کے اندر۔ اور جب یہ فکر بنے گی، ظاہر ہے ایک میں تو نہیں آئے گی، اپنا تعلق کیسے بنائیں گے، اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ قرآن کی صحبت کو اختیار کریں، ایسی جگہوں پہ اپنا تعلق قرآن پاک کی مجلسوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے۔ آخری بات یہ ہے کہ درس قرآن روزانہ بھی ہو سکتا ہے، ویکلی بھی، ہفتہ وار بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف موضوعات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جب اپنی اصلاح ہو جاتی ہے، جیسے میری بھی کوشش ہوتی ہے، جو خواتین پڑھ رہی ہیں کم از کم 2 صورتیں ان کی اچھی ہو گئی ہیں، اس میں خواتین کے اندر اعتماد ہے، تو حدیث کے ساتھ کوئی سال ڈیڑھ کے بعد ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ آئیں اور وہ محنت کریں، اور یہ ان کا جو فوبیا ہے مائک کا یا مجمع کا، یہ اوور کم کریں، تو الحمدللہ کافی خواتین جو ہیں پھر اپنا حصہ ڈال لیتی ہیں۔ تو اس اصل میں تو یہ ہے کہ جس جگہ جو عورت رہ رہی ہے وہ اپنا حصہ ڈالے اس اپنے ایریے میں۔ اب تو خیر آن لائن کی بھی بات ہے، تو آن لائن بہت سی کلاسز ہو سکتی ہیں، اس کے اندر مجمع کا
اور خوف نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو لکھا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں، سننے والے کے لیے اچھی بات ہوگی تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اور ہفتہ وار مسلسل درس ہونا چاہیے، موضوعات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اگر موضوعاتی درس ہو تو پھر بہت وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، لہٰذا موضوع کا مطالعہ کر کے اس کے اعتبار سے احادیث اور فقہ کے مسائل کو بیچ میں ایڈ کرنا چاہیے، وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے خواتین کو ساتھ ہی جیسے نارملی مرد حضرات کو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے صاف لباس پہننا اور خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جانا، تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی صاف لباس و وضو کر کے جب جس دن بھی مقرر کیا جائے، خوشبو تو خیر منع ہے، خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ جائیں، لیکن جہاں جہاں اب آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں تب بھی کوشش یہ کریں باوضو ہو کے جگہ صاف ہو، لباس صاف ہو، اور پھر اس درس قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور قرآن پاک سے جڑے رہنے کے لیے بھی، اور اللہ تعالی آسانی کرے سب کے لیے، اور مرتے دم تک ہمیں قرآن پاک سے محبت اور اس پہ عمل کا شوق دھیان عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔